کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہماری قوم جو ہے جا کے ولیوں کو پریشان کرتی ہے، حضرت ہم ٹھیک ہو گئے تو 5100 روپے کی چادر چڑھائیں گے۔ ان کو کیا کام اس چادر سے؟ حضرت ہماری بیٹی اچھی ہو گئی تو اب یہ کریں گے آپ کے لیے، کیا کام ہے؟ وہ تو جنت کی بہاروں میں سوتا ہے، اللہ کا ولی جنت کی بہاروں میں سوتا ہے، تیرے چادر کی کیا ضرورت بندے اسے؟ اگربتی کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا لیے ٹھونس کے سلگا کے آ جاتا ہے بیٹا مزاروں پہ، کیا کام اس کا؟ اب تو سونے دے چین کی نیند۔ منکر نکیر یہ کہہ کے گئے ہیں، نام کا نامت العروس، سو جا بندے جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب سونے دے بندے، کیوں پریشان کرتا اللہ کے ولیوں کو؟ کیوں اس رب سے نہیں مانگتا جو کبھی اونگتا نہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس رب سے کیوں نہیں مانگتے ہو جو اللہ کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، کبھی نیند نہیں آتی، کبھی اونگ نہیں آتی؟ ناظرین کرام، ابھی آپ نے ایک کلپ چھوٹا سا دیکھا، اور ہمارے اس کلپ کو دکھانے کا مقصد اور مطلب، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ کلپ کے ذریعے جو آپ نے ان کا بیان سنا، یہ حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب ہیں، جو راجستھان کے مکرانہ میں کسی مسجد میں امامت بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھے خطیب بھی ہیں، جگہ جگہ ان کا پروگرام بھی ہوتا ہے۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ان کلپ کے ذریعے آپ کی رائے کیا ہے؟ اور ماشاءاللہ یہ جو میں نے کلپ سنا، اس ویڈیو کو دیکھا اور سنا، حقیقت میں 100% صحیح بول رہے ہیں۔ آج ہمارے سنی حضرات مزار پر جاتے ہیں، میں نے کئی ایسے مزارات دیکھے ہیں کہ صاحب مزار کے پاس میں کوئی درخت ہوتا ہے، کوئی پیڑ ہوتا ہے، اگر درخت وغیرہ نہیں ہے تو صاحب مزار کا جو راستہ یعنی جانے کا جو ہوتا ہے، وہ جو گیٹ ہوتا ہے، گیٹ پر بھی میں نے کئی مزارات پر دیکھے ہیں، اتنے تالے، اتنے دھاگے لگے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو نام لے کر نہیں بتا سکتا ہوں۔ کئی مزارات پر ہم نے دیکھے ہیں، تالا لگا ہوا ہے، لال دھاگے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ معلوم ہے کیوں؟ مجھے پتا، میں نے جب پتا کیا کہ آخر یہ تالا کیوں لٹکایا جاتا ہے، آخر یہ لال دھاگا کیوں لٹکایا جاتا ہے، آج مطلب یہ کہ غیر لوگوں کے رسم کو آج مسلمان ہمارے سنی حضرات نبھا رہے ہیں، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ دھاگے لٹکانا، یہ تالے لٹکانا، یہ دھاگے باندھنا، کیا ہے یہ؟ منت مانتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے گا، اس کے بعد میں جو ہے ہم یہ تالا کھولیں گے، آ کے یہ تالا ہم لگا رہے ہیں بابا، میرا کام ہو جائے تو پھر ہم تالا کھولیں گے، یہ ہم دھاگا باندھ کر جا رہے ہیں، میرا کام ہو جائے پھر ہم اس دھاگے کو کھولیں گے۔ اب بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں، اور خاص الخاص اس میں ہماری ماں بہنیں زیادہ تر۔ یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ عورتوں کے لیے تو ایسے بھی جانا منع ہے، مزار پر جا نہیں سکتی، اور لیکن آج کیا ہے، ہماری ماں بہنیں زیادہ تر جا کر تالے لگاتی ہے، دھاگا باندھتی ہے۔ کیوں؟ فلاں شخص جو ہے پریشان ہو جائے تب ہم کہیں جا کر یہ تالا کھولیں گے، فلاں شخص جو ہے مر جائے تب کہیں جا کر ہم تالا کھولیں گے۔ ایسے آج خرافات مزاروں پر ہو رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے حضرت کی تقریر بھی سنی کہ بھائی اللہ کے ولی ہیں، کیوں ان کو پریشان کر رہے ہو؟ کیوں ان کو پریشان کر رہے ہو؟ وہ تو جنت میں جو ہے گھوم رہے ہیں، جنتی ہوائیں ان کو مل رہا ہے، آپ کیوں پریشان کر رہے ہو؟ ایک چادر ہٹتی نہیں، دوسرا چادر پھر چڑھ جاتا ہے، دوسرا چادر ہٹا نہیں، تیسرا چادر پھر چڑھ جاتا ہے، تیسرا ہٹا نہیں، چوتھا پھر چڑھ جاتا ہے۔ کئی مزارات ایسے ہیں
کہ سیکنڈوں میں چادر ہٹتے ہیں چڑھتے ہیں، چادر ہٹتے ہیں چڑھتے ہیں، چادر ہٹتے چڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب ہے کیا؟ یہ جو آج ہمارے سنی بھائی بدنام ہیں نا، تو وجہ یہی ہے، بدنام ہونے کی وجہ یہی ہے. ٹھیک ہے، مزارات اولیاء ہے، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، تو ایک چادر یعنی اور قبروں سے اس لیے دیا گیا ہے کہ مزار پر جو چادر چڑھاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اور قبروں سے یہ الگ قبریں ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی قبریں ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی جو ہے قبریں ہیں. اس وجہ سے جو ہے ایک چادر کا حکم ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ایک چادر جو ہے مزار پر چڑھا دو، جب تک وہ پھٹے نہیں، جب تک وہ گلے نہیں، بالکل خراب ہو جائے، تب تک جو ہے آپ دوسری چادر نہیں چڑھا سکتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. لیکن آج 5 سیکنڈ میں چادر چڑھتے ہیں، چادر ہٹتے ہیں. اب معلوم ہے پھر وہ جو چادر چڑھتے ہیں اور چادر جو ہٹتے ہیں، معلوم ہے وہ جاتا کہاں ہے؟ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ ابھی مزار پر چادر آیا، چڑھایا، چڑھانے کے بعد پھر وہ چادر اٹھا، پھر دکان میں چلی گئی. یعنی لوگ دھندا بنا لیا ہے. آج یہ غلط حرکتیں جو ہو رہی ہے، یہ ہماری عوام جو ہے بالکل جاہل عوام ہے کہ پتہ نہیں لوگوں میں یہ دھندا بنا لیا ہے لوگوں نے. لیکن عوام منت مان لیں گے، چادر چڑھانا ہے فلاں کام ہو جائے، چادر چڑھانا ہے فلاں کام ہو جائے، اتنی دولت آ جائے میں چادر چڑھاؤں، فلاں مجھے بیٹا مل جائے میں چادر چڑھاؤں، یا کوئی بیمار ہے تو چادر چڑھاؤں. یہ منت، میں کہتا ہوں کہ یہ منت صحیح نہیں. منت اگر ماننا ہے نا تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو منت مانی تھی وہ منت مانو یار. امام حسن حسین بیمار ہو گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا منت مانی؟ اے اللہ میرا بچہ صحیح ہو جائے، میرا بیٹا صحیح ہو جائے تو میں تیرے نام پر 3 روزے رکھوں گی. یہ منت مانو. روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ اس میں بھار پڑتی ہے، زور پڑتا ہے، دن بھر بھوکے رہنا پڑتا ہے. یہ منت نہیں مانیں گے. ہاں اللہ نے دولت دیا ہے، گئے 500 روپے کا چادر اٹھایا، جا کر مزار پر چڑھا دیا، یہ منت ہے. ایسا منت نہیں. منت وہ مانو کہ اے اللہ یہ کام ہو جائے تو میں 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کروں گی. اے اللہ یہ میرا کام ہو جائے، اے اللہ میرا کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نفل نماز ادا کروں. یہ کام ہو جائے تو اے اللہ میں تیرے نام پر روزے رکھوں. ایسا منت مانو. یہ چادروں کا منت آج تو دھندا چل رکھا ہے، لوگ دھندا بنا لیے ہیں یہ چادروں کا، کہ ایک چادر ہٹی نہیں دوسرا چادر پھر چڑھنے کو تیار. اب پھر وہ چادر جو ہٹتی ہے وہ ڈائریکٹ دکان میں جاتی ہے، پھر وہاں سے آپ خریدو، پھر وہی آتی، پھر وہاں سے جاتا، پھر دکان میں. یہ دھندا چلا ہوا، میری آنکھوں کا دیکھا ہوا حال بتا رہا ہوں میں حضرات. تو میرے دکھانے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غیر خرافات، غیر رسمیں، جا کر جو ہے مزار کے گیٹ پر جو ہے تالے لگا لینا، یہ دھاگا باندھ دینا، بار بار چادریں چڑھانا، ایسا بے حرمتی مت کریں. آپ سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے یہ جو ہے اللہ کے ولیوں کا مزار ہے، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ کسی بھی مزار پر آپ جائیں تو مزار پر جو ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے جائیں، منع نہیں ہے، منع کا حکم نہیں ہے، آپ جائیں ضرور، لیکن 4 قدم دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں، قریب نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب مزار وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. یار کیا ہم گنہگار پاپی بندے اور وہ نیک بندے. اسی لیے حکم دیا گیا کہ دور ہٹ کر 4 قدم دور ہٹ کر آپ فاتحہ خوانی کریں، فاتحہ پڑھیں، دعائیں کریں اللہ کی بارگاہ میں. اور یہ بھی دعا اللہ سے دعا مانگے، یہ بھی سمجھ لیجیے، ان سے نہیں، ولیوں سے دعا نہیں مانگے بلکہ اللہ سے دعا مانگے، یہ سمجھ لیجیے. اور یہ کہیے کہ اے اللہ ان صاحب مزار کے صدقے میں ہماری مدد فرما دے. اس طریقے سے دعا کریں. یہ نہیں کہ اے بابا فلاں چیز دے دو، یا خواجہ فلاں چیز دے دو، یا غوث پاک فلاں چیز دے دو.
ایسی دعا نہیں. دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگے, دعا اللہ سے مانگے, جو کچھ مانگنا اللہ سے مانگے, لیکن صاحب مزار کے وسیلے سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو جلد سے جلد قبول فرمائے گا. غلط خرافات جو آج چل رہا ہے مزاروں پر, ان کو بند کر دیجئے خدا کے واسطے. یہ دھندا بنا کے رکھے ہیں یہ لوگ, یہ مزار کے جو خاتم ہوتے ہیں نا, یہ دھندا بنا کے رکھے. ایک چادر ہٹتی نہیں, دوسری چادر چڑھ رہی ہے, اور پھر وہی چادر دکان میں جاتی ہے, 1000 روپے کا, 2000 کا, 5000 کا وہی چادر بک رہا ہے. اس لیے ایسی حرکت نہ کرے. اور مزار پر چادر چڑھانے والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کیا ہوا اگر آپ مزار پر چادر نہیں چڑھائیں گے تو کیا ہوگا, آپ گنہگار ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں. آپ مزار پر اگر چادر نہیں چڑھائیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے. مزار پر سجدہ نہ کریں. سجدہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے تو ایک خدا کے سامنے جھکیں, اللہ کے سامنے جھکیں. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے, آپ ضرور کمنٹس میں بتائیں, اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.